أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81 سے 84۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ منافقین کے تفصیلی تذکرے کے بعد، ان کی سازشوں اور ان کی بری خصلتوں کے تذکرے کے بعد، اب آخر میں بالخصوص ان منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، نہ صرف بیٹھے رہے بلکہ نکلنے والوں کو، تیاری کرنے والوں کے بھی حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، یہ ظالم جہاد پہ نہ نکل کر کوئی افسردہ یا شرمندہ نہیں تھے۔ کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہوتی ہے انسان کو کہ میں ایک عظیم عمل سے پیچھے رہ گیا، ایک فریضے کی ادائیگی نہیں کر سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکا۔ اس بات پہ دکھ نہیں ہوا، بلکہ انہیں اس بات پر خوشی تھی، بڑے خوش تھے۔ وہ اندر سے پھولے نہ سمائے جاتے تھے، کس بات پر؟ کہ ہم بہت عقل مند ہیں، بہت سیانے اور سمجھدار ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کیا۔ اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا کوئی بلا عقل و دانش کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس بات پر ان کو خوشی تھی کہ ہم نے نہ مال پیش کیا جہاد کے لیے اور نہ جان ہی اللہ کی راہ میں لے کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ اب انسان کو جہاد پر جا کر خوشی ہو تو تب ہو، اللہ کی راہ میں مال دے کر انسان کو خوشی اور مسرت ہو تو تب ہو اگر اس کے اندر ایمان ہو، کیونکہ ایمان ہی وہ طاقت اور قوت ہے، یقین ہی وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو انسان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے، جو انسان سے مال کی قربانی بھی کرواتا ہے اور پھر اپنی جان کو انسان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایمان اور یقین کی دولت ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے، ورنہ بھلا انسان اپنی جان خود پیش کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ بھلا انسان تیار ہو سکتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلی تو ان کی یہ خوش فہمی دور فرمائی، وہ جو اس بات پہ بڑا خوش ہے نا کہ ہم نے بڑا عقل و دانش کا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک نے پہلا اس کا جواب تو یہ دیا، فرح المخلفون کے الفاظ استعمال کر کے۔ المخلفون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ دیے گئے، پیچھے رہ جانے والے نہیں، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے۔ اللہ پاک نے فعل مجہول پیسو وائس کا لفظ استعمال کر کے پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھائی کہ ظالموں، تمہارے نفاق اور تمہاری منافقت کی وجہ سے، تمہارے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ مخلص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں خود میدان جہاد میں جانے سے دھتکار دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ پاک نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تم اس مقدر مشن میں اور اس پاکیزہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلو۔ تو گویا کہ تم خود پیچھے نہیں رہے، تمہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے اور تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اور تمہارے نفاق کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی آدمی سفر پر روانہ ہوتے وقت اس کے پاس جو کوئی فالتو سامان ہوتا ہے نا، کوئی بلا وجہ قسم کا، کوئی فضول قسم کا وزن، انسان کہتا ہے کہ میں سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، تو اپنے سامان کو وہ ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے اس میں سے جو کوئی ردی نکارہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو پھینک جاتا ہے، میں نے ان کو ساتھ کیا کرنا ہے، اٹھائے پھروں گا ایسے ہی۔ تو اے منافقو، تم تو ردی کا سامان ہو، نکارہ سامان ہو، جنہیں اللہ پاک نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تم اس پاکیزہ مشن کے اندر اور اس بابرکت سفر جہاد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہو سکو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کا کام، کوئی رنگ کا کام، کوئی لکڑی کا کام، لیکن اس کے باوجود انہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو مسجد کے ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، مسجد کی ٹیپس یوز کرتے ہیں اور وہاں سے پانی پی کے جاتے ہیں، پانی بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، واش روم یوز کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کس ٹائم؟ نماز کے علاوہ اوقات میں نہیں، نماز کے اوقات میں ادھر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ادھر لوگ قضائے حاجت سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، رب کے حضور سجدہ کرنا ہے، اور یہ ظالم مسجد کے اندر آ کر بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی، اور یہ بد نصیبی انسان کی کسی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یہ بڑی بد نصیبی ہے
کہ یہ مدینہ منورہ میں ظالم پیدا ہوئے، اتنی پاکیزہ بستی میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں نصیب ہوا، لیکن پھر بھی یہ بد نصیب اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ روانہ نہیں ہو سکے۔ تو یہ اللہ پاک نے اصل میں ان کو پیچھے چھوڑا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ خوش نہ ہوں کہ ہم نہیں گئے، تم نہیں گئے، اللہ تمہیں لے کر ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مزید ان کی حماقت اور بے وقوفی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ گرمی بڑی شدید تھی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ گرمی کے اندر ہمیں اتنے مشکل غزوے پہ، اتنے مشکل جہاد پہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان کا یہ قول بھی نقل کیا کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے، صرف خود ہی جہاد پہ جانے سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ گرمی بہت شدید ہے، نہ نکلو، نہ جاؤ، مر جاؤ گے، بہت بری ہوگی تمہارے ساتھ۔ اس طرح وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے، دوسروں کو بھی منع کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کا قول نقل فرمایا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، اتنی شدید گرمی میں مت نکلو، جھلس جاؤ گے، مر جاؤ گے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اتنی شدید گرمی، کوئی ایئر کنڈیشنڈ کوچ تو ہے نہیں جس کے اندر بیٹھ کے جانا ہے، جیسے آج کل ہم مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ ٹریول کرتے ہیں نا، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اب تو ٹرین بھی چل گئی ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ تھا، 600 کلومیٹر، اور 18 بندے، ایک ایک سواری، کتنی کو دیر سواری کے اوپر بیٹھیں گے اور کتنا پیدل چلیں۔ تو انہوں نے کہا نہ نکلو، بڑی شدید گرمی ہے، مر جاؤ گے، جلس جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے ان کا یہ قول بھی نقل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کا بڑا شاندار جواب بھی دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان احمقوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھائیے اور ان سے پوچھئے، کیا دنیا کی تھوڑی دیر کی تکلیف، عارضی سی گرمی، کیا اس تھوڑی سی گرمی کی خاطر کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی گرمی کو برداشت کر لیں گے؟ اگر اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں نکلیں گے، تو پھر یہ جہنم کی ہمیشہ کی آگ کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے کیا اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ برداشت کر لیں گے؟ اور یقیناً یہ بہت بڑا حماقت اور بے وقوفی کا سودا ہے کہ آدمی عارضی چند روزہ گرمی، اور وہ بھی دنیا کی گرمی، اس سے بچنے کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی جہنم کی آگ اپنے گلے میں ڈال لے، اور وہ آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت اور گرم ہے۔ کتنے گنا؟ 69 ٹائمز ہاٹر ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ کل آگ کا صرف ایک حصہ ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے وہ باقی 69 حصے ہے، 69 پارٹس۔ تو اب دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ٹمپریچر والی آگ انسان کیسے برداشت کرے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے جواب ہے اللہ پاک کا جو گرمی کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں جاتا، جو گرمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا، جو گرمی کی وجہ سے اپنا فرض حج ڈیلے کیے جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا ترک نہیں کرنا چاہیے،
اور اس وقت یہ آیت کریمہ ذہن میں لانی چاہیے۔ کون سی آیت کریمہ؟ قل کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، اللہ اکبر۔ گرمی کے اندر پردہ کرتے وقت عورتوں کو یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے، جو گرمی کی وجہ سے پردے کو ترک کر دیتی ہیں کہ مجھ سے گرمی میں پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جہنم کا صرف ایک غوطہ، ایک ڈبکی اللہ پاک صرف جہنم کی لگوائیں گے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسائشوں میں، سہولتوں میں رہنے والا شخص، اسے غوطہ لگوانے کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا صورتحال ہے، کیا محسوس کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی کوئی آسائش، کوئی لذت، کوئی سکون دیکھا ہی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک غوطہ صرف جہنم کا۔ تو دنیا کی گرمی، دنیا کی مشکلات، دنیا کی تنگ دستیاں، دنیا کی قربانیاں، ان کی آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا نا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، صرف آگ کے جوتے، سارا جسم آگ میں نہیں جلایا جائے گا، صرف اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ فرمایا کہ ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہڈیاں ابل رہی ہوتی۔ اب اس قدر شدید جہنم کی آگ، گرم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس قدر شدید گرمی کیسے برداشت کرو؟ قربانی کی راہوں سے اس لیے فرار اختیار کر رہے ہو کہ اس میں مشقت بڑی ہے، اس میں گرمی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جو واضح طور پہ کفر کرنے والے، واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و دشمنی کرنے والے ہیں، ان منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ فارحہ خوش ہوئے، فرحت خوشی کو کہتے ہیں، فارحہ خوش رہے یا خوش ہو گئے، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، جنہیں اللہ پاک نے، جن کا ساتھ جانا اللہ نے پسند ہی نہیں کیا۔ فرح المخلفون، خلفہ ہوتا ہے نا پیچھے، ناخلف جانشین، اسی سے یہ لفظ ہے، المخلفون پیچھے چھوڑ دیے گئے، فرح المخلفون خوش ہوئے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، یا وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ خوش ہوئے، بازر بھی پر، کس چیز پر؟ مقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر، بھی پر مقعد بیٹھے رہنا، ہم اپنا، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جس جگہ پہ انسان بیٹھتا ہے اس کو مقعد کہتے ہیں، اور قعدہ اتحیات کی شکل میں جب بیٹھتے ہیں تو اس حالت کو قعدہ کہتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ خوش ہوئے اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف یا پیچھے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اللہ کے رسول تو نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول تو جا رہے ہیں جہاد پہ، غزوہ تبوک پہ، اور یہ ظالم اللہ کے رسول کے خلاف گھروں میں بیٹھ کر خوش ہے۔ یا خلاف رسول اللہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلاف پیچھے رسول اللہ، اللہ کے رسول کے۔ فرح المخلفون
بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، کوئی شرمندگی کوئی ندامت نہیں بلکہ خوش ہیں۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، کراہت، جیسے اللہ پاک نے جہاد کے متعلق کہا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، أَن يُجَاهِدُوا، کہ وہ جہاد کریں، بھی ساتھ اموالہم، اپنے مالوں کے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اس سے اوائڈ کیا۔ اور جان اور مال کی قربانی تو ہوتی ہے ایمان اور یقین سے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد یہ سارا کچھ مجھے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس ملنا ہے، وہ شخص تو خوشی سے خرچ کرے گا، وہ شخص تو خوشی سے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرے گا۔ اور جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اس نے تو ناپسند ہی کرنا نا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا، مت نکلو، فی الحر، گرمی میں، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، ایک دوسرے کو بھی روکتے رہے، ایمان والوں کا مورال بھی ڈاؤن کرتے رہے، ان کے حوصلے بھی پست کرتے رہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا، مت نکلو، فی الحر، گرمی میں، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، نار جہنم، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ، اشد، زیادہ سخت ہے، ہر رن، گرمی میں، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو، کاش، کانو، وہ ہوتے، یفقہون، سمجھتے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان منافقوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، اتنا بڑا خسارے کا سودا کر رہے، دنیا کی چند روزہ آسائشوں کی خاطر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ فل یضحکو، فا، پس، فا کے بعد جو لام ہے اسے لام امر کہتے ہیں، پیچھے والے حرف سے مل کر اس پہ جزم آ جائے فل، تو اس لام کو کہتے ہیں لام امر، اس میں حکم ہوتا ہے۔ فل یضحکو، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، ضاحک کا یضحکو، ہنسنا، فل یضحکو، پس چاہیے، پس لازم ہے کہ وہ ہنسیں، قلیلا، بہت کم، ول یبکو، اور چاہیے کہ وہ روئیں، آہو بقا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے آہو بقا، ول یبکو، یہ لام بھی لام امر ہے واو کے بعد، ول یبکو، اور لازم ہے اور چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرا، زیادہ، بہت زیادہ، بس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ جو انہوں نے حماقت اور بے وقوفی اور جہالت کا سودا کیا نا، فرمایا کہ یہ اتنا غلط انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں چاہیے کہ یہ اس اپنی ڈیل پر بہت کم ہنسیں، ان کی تو ہنسیاں ختم ہو جانی چاہیے اور ان کو زیادہ رونا چاہیے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ بظاہر تو فعل امر ہے، لیکن قرآن مجید میں عربی زبان میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن مفہوماً وہ خبریہ جملہ ہوتا ہے، یعنی یہ ان کو حکم نہیں دیا جا رہا دوسری تفسیر کے مطابق، بلکہ یہ ایک خبر دی جا رہی ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ امر کے صیغے استعمال کر کے خبر کا معنی کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت لیا جاتا ہے جب کلام میں زیادہ یقین اور زور پیدا کرنا ہو، کیونکہ جو امر ہوتا ہے نا، میں کسی سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ جائیں اور یہ کام کر کے آئیں، اب اس میں شک ہے، پتہ نہیں وہ بچہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ وہ بچہ گیا اور اس نے یہ کام کیا، تو اس کا مطلب ہے اس میں پورا یقین ہے، یہ کام ہوا ہے، ایسے یہ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے ایسا بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق
یہ ان منافقوں کو ایسا کرنے کا کہا نہیں جا رہا، بلکہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اب یہ جہنم کا جو سودا انہوں نے کیا نا، اب اس پر یہ بہت کم ہنسیں گے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی یہ ہنس لیں گے نا، جتنا بھی یہ آسائشیں استعمال کر لیں گے، یہ ہنسنا آخرت کے رونے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ ہنس لیں گے، انجوائے کر لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رونا ہی پڑے گا۔ یہ خبر دی جا رہی ہے۔ اور اس یہ دوسری تفسیر اکثر اہل علم نے اس کو زیادہ پریفر کیا ہے، کیونکہ اگلے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جزاء بدلہ، بازر بھی بما اس کے بدلے میں جو کانو تھے وہ یکسبون کمائی کیا کرتے، جو وہ اعمال کرتے رہے ہیں نا، اس کا یہ بدلہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر بہت زیادہ روئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ فَإِن، پس اگر، رجع لوٹا دے کا آپ کو، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر آپ کو لوٹا دے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آئندہ ان منافقین کے بارے میں ایک پالیسی دی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے مشکل کے ساتھی نہیں ہیں وہ آپ کے آسانی کے ساتھی بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتایا۔ غزوہ تبوک جیسے مشکل غزوے کے اندر جو آپ کے ساتھ نہیں نکلے، جس وقت کے ضرورت ہی زیادہ افرادی قوت کی، اتنا بڑا لشکر تھا عیسائیوں کا، روم کا، اور اس کے مقابلے میں صرف 30,000 کا لشکر تھا، اور افرادی قوت کی ضرورت تھی، اور فنڈ کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، وسائل کی ضرورت تھی۔ اس وقت انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب آہستہ آہستہ ہر آنے والا دن اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ اچھی خبریں لے کے آئے۔ تو اب یہ منافق آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ لگنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ آنے والے غزوات میں یہ آپ سے کہیں گے کہ ہم نے ساتھ جانا ہے، کیونکہ ان کو اب کامیابی کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہوگی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کے لیے جب آپ واپس تشریف لے آئے نا مدینہ منورہ میں، یہ آیات رستے میں اتری تھی تبوک سے واپسی پر، ابھی آپ مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ واپس تشریف لے آئیں، ان میں سے کسی گروہ کے پاس پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ تو آپ کے واپس پہنچنے تک ان میں سے ویسے فوت ہو چکے ہوں، تو جن سے آپ کی ملاقات ہو، جو ان میں سے بچ جائیں، فرمایا کہ وہ آئندہ اگر کسی اور غزوے میں خود آ کے آفر کرے نا کہ ہمیں ساتھ لے جائیں، تو آپ نے پھر بھی کہنا نا، اب نہیں، اب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جانچ پڑتال ہو چکی ہے، تمہاری آزمائش ہو چکی ہے، تمہارا امتحان لیا جا چکا ہے، تم اس میں ناکام ہو چکے ہو، تمہارے اخلاص کا پتہ چل چکا ہے، تم کتنے مخلص ہو۔ اللہ پاک نے سورۃ الفتح کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کی ہے، آیت نمبر 11 سے 15 میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں نہ نکلے تھے، اللہ پاک نے کہا تھا کہ اس بہت بڑی فتح اور کامیابی کے بعد جو خیبر کی فتح ہوئی تھی نا، غزوہ خیبر، اللہ پاک نے کہا تھا جو حدیبیہ میں نہیں نہ نکلے، ان کو اب آپ نے خیبر میں بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، کیونکہ خیبر کے اندر بہت زیادہ مال غنیمت بھی ملنے کے امکانات تھے نا۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، اب ان کو وہاں نہیں ساتھ لے کے جانا، لیکن وہ پابندی عارضی تھی، لیکن یہ پابندی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو تبوک میں نہیں نہ گئے ان پر پابندی ہمیشہ کے لیے لگ گئی جہاد پہ جانے میں۔ اللہ اکبر۔ فَإِن، پس اگر، راجع رجوع لوٹنا، راجع کا آپ کو لوٹا دے اللہ الی طائفۃ، کسی گروہ کی طرف، طائفۃ نکرہ ہے دو زیروں کی وجہ سے، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کسی گروہ کی طرف، منہم، ان میں سے، فاستأذنوا، فا پس یا پھر، استأذنوا، یہ شروع میں جو الف سین تا ہے نا، اس میں مانگنے کا معنی ہوتا ہے۔ فاستأذنوا، پس اجازت طلب کریں، اذن
اذن کا لفظ اس میں چھپا ہوا ہے، اذن اجازت، اور الف سین تا شروع میں اجازت مانگنا، فاستأذنوا پس وہ اجازت مانگیں کا آپ سے، لی کے لیے خروج نکلنے، للخروج نکلنے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں جہاد پہ، فقل تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لن تخرجوا ہرگز نہیں تم نکلو گے معیا میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، اب تم میرے ساتھ ہرگز کبھی بھی نہیں نکل سکو گے، تمہیں اجازت نہیں ہے، ولن تقاتلوا اور تم ہرگز نہیں لڑائی کرو گے، جہاد کرو گے، معیا میرے ساتھ، مع جمع چھوٹی یا وہ بن گیا معیہ، میرے ساتھ، اور تم لڑائی نہیں کرو گے اور تم نہیں لڑو گے معیہ میرے ساتھ، عدوًا دشمن سے، اب تم میرے ساتھ جا کر کبھی بھی دشمن سے نہیں لڑو گے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، انکم تمہارا گناہ کیا ہے، انکم بے شک تم، رضیتم راضی ہوئے، خوش ہوئے، بازر بھی پر، العقود بیٹھنے پر، بالعقود، انکم رضیتم بالقعود بے شک تم بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے تھے، اول مرۃ پہلی مرتبہ جب زیادہ ضرورت تھی تمہاری، زیادہ مشکل وقت تھا، اس وقت تم بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ہے نا شرمندگی ہوتی، غفلت کی وجہ سے نہ نکلتے، بات اور تھی، یہ عقیدتاً ارادی طور پہ نہیں نکلے تھے، وہ غفلت سے رہنے والے تو 3 صحابہ تھے نا ایمان والے مخلص، وہ غفلت سے رہے تھے اور ان کو خوشی نہیں تھی پیچھے رہنے کی، شرمندگی تھی، ندامت تھی، افسوس تھا، اور ان کا بھی آگے تذکرہ تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا۔ ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا تھا، ان کے تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی درجات بلند کر دیے تھے بخشش کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، فقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھو، یعنی عورتوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، انتہائی ضعیف بوڑھوں کے ساتھ جو جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اب تم ان کے ساتھ ہی بیٹھو اسی کیٹیگری میں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیگر منافقین کے ساتھ جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں نا، اب ان کے ساتھ ہی بیٹھو، ولا تصلی اور نہ نماز پڑھیے، علی پر، صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، اس کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی جنازہ پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب عین والی علی آ جائے نا، علی کی پریپوزیشن آئے حرف جار، تو پھر اس کا معنی نماز جنازہ ہوتا ہے، یا درود شریف یا نماز جنازہ، اللہم صلی علی، وہاں بھی علی آتا ہے، لیکن جو عام نماز ہوتی ہے نا اس کے بعد علی نہیں آتا، وہ کسی پر نہیں پڑھی جاتی، وہ کسی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ولا تصلی یہ نماز جنازہ کے متعلق ہے، ولا تصلی اور نہ جنازہ پڑھیے، اب یہ جنازے کا لفظ ہے تو نہیں اندر، کہاں سے آیا ہے؟ یہ گرامیٹیکلی میں نے بتایا علی کی وجہ سے، ولا تصلی علی احد اور کسی پر جنازہ نہ پڑھیے، منہم ان میں سے جو ننگے ہو چکے ہیں نا، جن کا منافق ہونا معلوم ہو چکا ہے، ہاں کسی کا شرک کفر نفاق اگر معلوم نہیں ہے نا تو اس کو مسلمانوں والے حقوق حاصل ہوں گے، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، سارا کچھ ہوگا، لیکن جس کا کفر جس کا نفاق واضح ہو چکا ہو، جیسے ایک بندہ کہہ دے کہ اللہ پاک کے قانون چوری پر ہاتھ کاٹنے کے اور قتل کی سزا، قتل، یہ جو اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں نا، نعوذ باللہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، استغفر اللہ، ایسے شخص کا بندہ جنازہ پڑھے تو کیا پڑھے؟ تو جو لوگ اعلانیہ کفر و شرک کے مرتکب ہوں ان کا جنازہ پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیے، اس سے پہلے بھی ہم اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 80 میں، تھوڑا سا وہاں بھی پڑھا تھا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا کیجیے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بیمار ہوا، بیٹا آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ وہ مخلص مومن تھا، وہ آ گیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حالت بڑی خراب ہے، بڑی خراب کنڈیشن ہے، اپنی قمیض عنایت فرما دیں، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے قمیض بھی دے دی اور ساتھ فرمایا کہ جب باپ اگر فوت ہو جائے نا تو مجھے بتانا، میں خود اس کی نماز جنازہ ادا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے تشریف لے آئے، آگے ہونے لگے جنازہ پڑھانے کے لیے، مسجد کی طرف قدم بڑھایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پکڑ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے آپ؟ اللہ پاک نے تو آپ کو ان کے لیے بخشش مانگنے سے منع کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے ان کے لیے بخشش مانگنے سے منع کیا ہوا ہے، 70 بار بخشش مانگے آپ تو پھر بھی میں انہیں معاف نہیں کروں گا، تو میں 70 دفعہ سے زیادہ بخشش کی دعا کر لوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے کہ میں نے کس طرح اتنی جرأت کر لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی۔ خود بعد میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے تھے کہ میں نے کس طرح اتنی جرأت کر لی، بس وہ جذبہ ایمانی تھا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کٹ قسم کا ہمیشہ کے لیے ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا، اور آپ جو کہ جنازے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے آپ دعا بھی مانگتے تھے بعد میں۔ اللہ پاک نے کہا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، اور آپ ویسے بھی کبھی کبھار قبرستان میں جا کے دعا مانگ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہ۔ اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا بھی لیتے، دعا مانگ بھی لیتے تو اللہ پاک نہ قبول کرتے، لیکن منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ یہ ان کو ایک پروٹوکول ہے منافقوں کو، یہ ان کی عزت افزائی ہے، اور اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ظاہری طور پر بھی ان کو یہ پروٹوکول ملے کہ ان کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، کفر اور شرک میں گزاری۔ ولا تصلی، اور ہرگز جنازہ نہ پڑھیں، علی احد، کسی ایک پر، منہم، ان میں سے، ماتا، جو کوئی مر جائے، ابداً، کبھی بھی، ولا تقم، اور مت کھڑے ہونا، علی قبرہ، اس کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، وماتوا، اور وہ اس حال میں مر گئے ہیں، وہم فاسقون، جبکہ وہ نافرمان تھے۔ یعنی اگر توبہ کی توفیق مل جاتی پھر تو بات کوئی نہیں تھی، پچھلے سارے گناہ دھل جاتے، لیکن وہ اسی کفر، فسق، نافرمانی کی حالت میں مر گئے ہیں۔ اس لیے جس شخص کا بظاہر انجام کفر شرک پر ہو اس کا جنازہ پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، اہل ایمان والے، قربانیوں والے لوگوں کے، صحابہ کرام جیسے جو خوشی کے ساتھ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔